بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، مزہ آ رہا ہے آج کل آپ کو گورنمنٹ کی پالیسیاں دیکھ کے، گورنمنٹ کے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار پاکستان میں جینے کا مزہ آ رہا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جو انہوں نے اقدام کیا ہے، اساتذہ کو گرفتار کیا ہے، اساتذہ کو ڈنڈے مارے ہیں، اساتذہ کے ساتھ وہ کچھ کیا ہے جو آپ اور میں یا پھر ہمارے معاشرے نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس سے بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں، ان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے، ان کے خاندان کے خاندانی نام و نسب کا، ان کے خاندانی مراتب کا پتہ چلتا ہے، ان کی خاندانی اہلیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اساتذہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس ملک میں آ گئے، ہم کس ملک میں، ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ نہیں یار ہم لوگ کام کریں گے، اس ملک کو ترقی کی منازل طے کرائیں گے، بہت کچھ کریں گے، اس کی خاطر سیکریفائس کریں گے، اپنی جوانیاں سیکریفائس کریں گے۔ ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کا فیصلہ، ان اساتذہ کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ ہم نے پاکستان میں رہ کے اچھا کیا ہے۔ او بھائی آپ نے کیا اچھا کیا ہے؟ اچھا یہ ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی کلاسز میں یہ اناؤنسمنٹ کی کہ یار میں تھک گیا ہوں اس ٹیچنگ سے، لوگوں کے بیہیویئر دیکھ کر، اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر دیکھ کر، ان کے پیرنٹس کے بیہیویئر دیکھ کر، پولیس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر، یا پھر وہ لوگ جو تھوڑے سے مرفع الحال ہیں ان کو دیکھ کر کہ وہ جب پی ٹی ایم پہ آتے ہیں یا پھر جب ایسے ہی ان کا کالج میں آنا ہوتا ہے تو ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، ان کی وائس ٹون کیسی ہوتی ہے، ان کی آئی کنٹیکٹ کیسا ہوتا ہے، ان کا فیس ایکسپریشن کیسا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا کوئی اور مزدوری کر لے، کوئی اور کام کر لے، خام خواہ یہاں پر سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا اساتذہ کو وہ عزت نہیں دے سکتے، یہ لوگ کیا عزت دیں گے؟ اور یہاں رہ کے جو اپنا صرف ڈگری کی خاطر یہاں پر رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری پرسنٹیج اچھی آ جائے، ہم لوگ یہاں سے موو کر جائیں گے، فارن کنٹریز میں چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جس ملک میں یہ لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں اساتذہ کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر اگر استاد سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو عدالت میں جج کھڑا ہو جاتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک استاد محترم تشریف فرما ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس استاد پر لگنے والا جو جرمانہ ہوتا ہے وہ بھی جج صاحب خود پے کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری عزت کریں گے یا ہمارے معاشرے میں استاد کی عزت کریں گے؟ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو، بالکل بھی نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس فیلڈ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جو ارباب اختیارات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی مطمع نظر ہے کہ پاکستان کو تعلیمی طور پر جو ہے نا کمزور کر دینا چاہیے۔ پاکستان کسی طریقے سے جو ہے نا آگے نہ بڑھ سکے، اور بڑھے گا بھی کیسے جس ملک میں جو ہے نا معمار ہی نہ ہو، جس معاشرے کے اندر معمار نہ ہو وہاں عمارتیں کیا کھڑی ہوں گی؟ جس معاشرے کا اگر آپ مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اساتذہ کو عزت دینا ہوتی ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اساتذہ کا موقف ٹھیک نہ ہو، چلیں گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو جوتے مارے جاتے ہیں، ان کو ٹھڈے مارے جاتے ہیں، بلکہ ان سے کنورسیٹ کیا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، اور افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے نا اس کو حل کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کی بات مانی جاتی ہے۔ وہ آفیسر جنہوں نے گریبان پکڑا ہے، جنہوں نے ڈنڈے مارے ہیں، وہ بھی کسی استاد سے پڑھ کے آئے تھے۔ میرے خیال میں استاد تربیت میں کمی نہیں چھوڑتا۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ایک استاد پڑھاتا ہے، ایک لیکچر 45 منٹ پڑھاتا ہے، یا پھر بچے جو اوور آل کالج میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ میکسیمم 5 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، 4.5 گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔ وہ جو 20 یا 19.5 گھنٹے وہ اپنے والدین کے پاس ہوتے ہیں، وہاں پر جو ان کی تربیت ہوتی ہے وہ تربیت بول رہی تھی کہ کیسے ڈنڈے مارے گئے، کیسے ان کا گریبان پکڑا گیا، کیسے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ میں آج بھی اپنے موقف پر قائم ہوں کہ ہمیں جو ہے نا ٹیچنگ چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے ہی نہیں، ہم غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ہم ایسے کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی مرضی سے اس ملک میں آ گئے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے یہاں پر جو ہے نا یہ ڈسیزن لے کر آئے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمیں اللہ نے بھیجا، ہم یہاں پر آئے، ہم یہاں پر پیدا ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں ہوئے۔ ہاں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے، ہم نے یہاں پر نہیں رہنا، تو ڈیفینیٹلی ہم نے یہاں پر نہیں رہنا، ہمیں اس فیلڈ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے لوگ سروائیو کر گئے، اربوں خربوں کے مالک ہو گئے، لیکن ہمارے سر پر یہ بھوت سوار تھا کہ ہم نے ملک و قوم
قوم کی خاطر کام کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، جوانی کو سیکریفائز کرنا ہے، آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے۔ مگر ہم نے سنوار لیا، دیکھ لیا، یہ آج نہیں ہو رہا، ہر بار ہوتا ہے۔ ایک میٹرک پاس کانسٹیبل، ایک ایف اے پاس کانسٹیبل یا واٹس ایور جو کوئی بھی ہوتا ہے، جب استاد اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی جو بات کرنے کی ٹون ہوتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر کے کسی نوکر سے بات کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بار بار اساتذہ جو ہے نا بے عزت ہوں، میرے خیال میں ایز اے ٹیچر اس سسٹم سے مکمل طور پر ڈسائڈ ہو گیا ہوں، اس ملک سے مکمل طور پر ڈسائڈ ہو گیا ہوں۔ یا اللہ کی قسم یہ ملک ہمارا ہے ہی نہیں۔ جیسے ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا کسی اور اسٹیٹ سے ٹریول کر کے یہاں پر آئے تھے اور ہمیں یہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن دی ہی نہیں جا رہی، ہمارا آئی ڈی کارڈ یہاں پر نہ ہو، ہم یہاں پر پاکستانی ہی نہ ہوں، ہم پاکستان کے کچھ لگتے ہی نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حکومت جو کچھ کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، ادارے جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ آج آپ کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ ہوگا، وہ دن دور نہیں ہے، آپ دیکھیں گے۔ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج معاشرے کے اندر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کی اخلاقیات کی وجہ سے ہے، اخلاقی گراوٹ ہے آپ کی، اور یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا تو بہت جلد آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ بہت کچھ آپ کو مل چکا ہے، بس وہ لوگ جو ملک کو بیچنا چاہتے تھے وہ بیچنے کے قریب لے کر آ گئے ہیں۔ بہت کچھ ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔